الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستوں، ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کے حوالے سے چند اہم گزارشات چل رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں. موضوع چل رہا تھا ماہ رمضان میں کن کاموں کو کیا جائے، کن کاموں سے اجتناب کیا جائے، کن کاموں کو کیا جائے. اس حوالے سے بھی آپ کو میں نے کرنے والے کام الحمدللہ بتلا دیے ہیں گزشتہ نشستوں میں کہ ماہ رمضان میں مجھے اور آپ کو بلکہ سب انسانوں کو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ماہ رمضان میں دوبارہ آپ کو خلاصے کے طور پہ آپ کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، رجوع اللہ کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اس حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. اور کن کاموں سے اجتناب کیا جائے، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو چند باتیں ذکر کی تھی. جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، خاص طور پر روزے کی حالت میں. اس کے علاوہ بھی بچا جائے، پورا سال ساری زندگی عزم کیا جائے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے. جھوٹ، غیبت، چغلی، لا يدخل الجنت قطات. میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور خاص بات میں نے آپ کو بتلائی تھی کن کاموں سے اجتناب کیا جائے. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بدنظری سے بچا جائے، روزے کی حالت میں بدنظری سے بچا جائے. اسی پوائنٹ پر بات چل رہی تھی. الحمدللہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بلکہ دو نشستوں میں میں نے آپ کو بدنظری کے نقصانات بھی بتلائے، بے پردگی کے نقصانات بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، پردے کی اہمیت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. مزید آج کے نشست میں، آج کے درس قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کا مطلب مفہوم پہلے بھی بتلا دیا. ساری زندگی بتلاتے رہیں پھر بھی کم ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا ہے، اور اس واقعہ میں جو میرے لیے، آپ کے لیے اسباق ہیں، نکلنے والے سبق ہیں، ان اسباق کو میں نے اور آپ نے، بلکہ سب انسانوں کو ہم نے اپنوانے ہیں، خود بھی اپنانا ہے. سب ساتھیوں کو ہم نے دعوت دینی ہے، وہ ساتھی جو ہے ایک اسباق کو اپنائیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یوں ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان فوجوں کا قافلہ جا رہا تھا. راستے میں عیسائیوں نے، کرسچن عورتوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں، عیسائیوں نے، کرسچن عورتوں نے اپنی لڑکیوں کو، خوبصورت بچوں کو بٹھا دیا. جب مسلمان فوجوں کا قافلہ گزرے گا، جب مسلمان فوجوں کی نظر کسی خوبصورت لڑکی پر پڑے گی تو یہ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. دیکھو مسلمانوں، میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، کافروں کا بھی ایمان یقین کہ اگر کسی مسلم کی نظر کسی غیر عورت پر پڑ جائے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. آج ہمارا ایمان یقین نہیں ہے کہ اگر ہماری نظر کسی ماں بہن بیٹی پر پڑے گی، کسی لڑکی پر پڑے گی، ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں. ہمیں تو سوچ بھی نہیں آتی، ہم تو پلے درجے کی بغیرتی ٹکا کر کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. پھاڑ کر ماں بہن بیٹی کو دیکھیں گے، آنکھوں سے زنا کریں گے. بخاری کی روایت، آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا گناہ، ہاتھ کا زنا، زبان سے بات کرنا، فون پر بات کرنا، براہ راست بات کرنا، یہ زبان کا زنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں، خدا کے لیے ہم سوچیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ راستے میں عیسائیوں نے اپنی عورتوں کو بٹھایا، وہ بن ٹھن کر بیٹھی. مسلمان فوجیوں کا نظر لڑکیوں پر پڑے گی، اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے، یہ وجہ ہے، بڑی پریشانی ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ آیت مبارکہ لکھ کر بھیجی، اور ساتھ ترجمہ میں لکھ کر بھیجا. ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آیت پڑھ کر اپنے فوجیوں کو سنا دو، آیت کا ترجمہ مطلب مفہوم اپنے فوجیوں کو بتلا دو، انشاءاللہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے. کوئی بھی انشاءاللہ جو ان کی چال ہے، ان کا پلان ہے، انشاءاللہ وہ اپنے پلانت میں ناکام ہو جائیں گے، اپنی سازش میں ناکام ہو جائیں گے. عیسائی جو وہ حربہ مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ناکام کرے گا. جب مسلمان فوجیوں کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
کی تلاوت کی، پڑھ کر سنائی، ترجمہ مطلب مفہوم بتلایا۔ عثمان فوجی نے کہا اللہ کا حکم ہے، اب تو ہم نے نہیں دیکھنا۔ جب عثمان فوجیوں کا قافلہ جا رہا تھا راستے میں تو انہوں نے اپنی نظر کو جھکایا، عورتیں بڑی پریشان، لڑکیاں بڑی پریشان۔ اب کیا وجہ پتہ نہیں، یہ مسلمان فوجی یہ کیا پی کر آئے ہیں، یہ کیا پڑھ کر آئے ہیں، ان کی نظریں ہم پر اٹھ نہیں رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ مسلمان فوجیوں نے ارے مسلمانوں، ارے نوجوانوں، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کر سننا۔ مسلمان فوجیوں نے کرسچن عورتوں کو آنکھیں سر جھکا کر جواب دیا ہے، سر اٹھا کر جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہیں دیا، آنکھوں کو جھکا کر جواب دیا ہے۔ خاموش تبلیغ، کردار کی تبلیغ، آنکھوں کو جھکانے کی تبلیغ، اس تبلیغ نے کرسچن لڑکیوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ جواب کیا کیا مسلمان فوجیوں نے؟ مسلمان فوجیوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن پی کر آئے ہیں، ہم رب کا قرآن پی کر آئے ہیں۔ پارہ نمبر 18 کی آیت مبارکہ، سورۃ النور کی آیت مبارکہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ نظریں اٹھانے پر ہمیں جو ہے شرمسار کرتی ہے، یہ آیت مبارکہ ہمیں نظریں جھکانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے ارے مسلمان فوجیوں، کہیں سے بھی گزرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے، ضرورت کے درجے میں آنا جانا، بازار جانا، کہیں بھی آنا جانا ہے، نظروں کو جھکانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میرے سے اور آپ سے میرے نوجوان بھائی یہ مطالبہ کرتی ہے، کہیں جانا پڑ جائے نظروں کو جھکانا ہے۔ مجھے آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا جانے کی، آپ کے لیے پیغام۔ بہرحال ان کرسچن عورتوں نے کہا جو قرآن آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ قرآن ہمیں بھی پڑھا دیں، جو قرآن آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ ہمیں بھی پڑھا دیں، ہم بھی اسلام قبول کرتی ہیں۔ میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمان فوجیوں کی خاموش تبلیغ نے کرسچن لڑکیوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا۔ آج میرے اور آپ کی کردار سے، میرے اور آپ کے اخلاق سے کتنے کرسچن اسلام قبول کرتے ہیں، میرے اور آپ کے اخلاق سے کتنے انگریز اسلام قبول کرتے ہیں، میرے اور آپ کے اخلاق کردار سے کتنے پادری، کتنے یہودی اسلام پر آتے ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے کردار کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم نہیں، ہمیں خوف نہیں، ہمارے اندر غیرت نہیں۔ کیوں غیرت نہیں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے کافروں کی تہذیب کو اپنایا، ہم نے کافروں کی بغیرتی کو اپنایا، ہمارے سر پر انگریزوں کے بال، داڑھی مونڈ کر گٹر لینڈ میں بہا کر ہم انگریزوں کو خوش کرتے ہیں، گلے میں لباس ہمارا انگریزوں کا ہے، پھر کہیں گے ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے کافر اسلام میں آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر وہاں پر بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہے، اس کو ہمارے گھر میں آپ کا تبلیغ نہیں کرنی پڑتی، وہاں پر وہ بیٹھ کے تبلیغ کرتا ہے، ناچ گانے کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے مسلمانوں کی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تبلیغ ان کی ہے، ہم بڑے غافل ہیں، ہم بڑے سست ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ایکٹیو ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے چست ہو جائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس جو ہے بازاروں میں گھومنے کے لیے وقت ہے، چوک چوراہوں میں آوارہ گردی کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، مٹر گشتیں کرنے کے لیے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے، کرکٹ کے میدان میں جانے کے لیے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ فرصت نہیں تو آپ کے قرآن کے لیے فرصت نہیں، فرصت نہیں تو آپ کے دین کے لیے فرصت نہیں۔ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے، ان مرد و عورتوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے فکر نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے کردار کی تبلیغ کرنی ہوگی، اخلاق کی تبلیغ کرنی ہوگی، ہم نے ان کی تہذیب سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب سے محبت ہوگی وہ انگریز کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جس کو میرے نبی کے بالوں سے محبت ہوگی وہ انگریز کے گندے بالوں پر، انگریزی کٹنگ پر، دجالی کٹنگ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جس کو میرے نبی کے لباس سے، شلوار قمیض سے محبت ہوگی وہ انگریز کی چٹی پر پخانا کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس کتے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انگریز کو بھوکتا ہے، میں اس چمٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انگریز کے کچھے سے سوراخ کرتی ہے۔ آج ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو انگریزوں کے کچھے پہناتے ہیں، چڑیاں پہناتے ہیں، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ ٹخنے کیا کہتے ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، بغیرت قسم کے نوجوان چڑیاں ڈال کر گھروں میں گھومتے ہیں، ماں بہن بیٹیاں سطر دیکھ رہی ہوتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اضافات کل حیا ففل معاشیتا، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہو کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا چلی جائے جو چاہو کرو۔ آج کا معاشرہ بے حیاؤں کا معاشرہ ہے۔ نوجوانوں خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی جوانی کو قدر کرو، اپنی جوانیوں کو بدماشیوں کے لیے مت کھپاؤ۔ اللہ نے تمہیں جوانیاں دی، اپنی جوانیوں کو دین پر لگاؤ۔ ہاں، جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں تلاوت کرو، جوانی میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے مانگو۔ ہاں، اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی؟ آج میری آپ کی جوانیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ میری آپ کی جوانیاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا مطلب عمر بن عاص نے پڑھ کر سنایا، آیت کا مطلب آپ حضرات بھی سن لیں۔ عمر بن عاص نے بھی اپنی فوجیوں کو سنایا تھا، آپ بھی سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے مومن مردوں کو یغضوا من ابصارهم، ضروروں کے درجے میں کہیں آنا جانا پڑ جائے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ویحفظوا فروجهم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے نظر کی حفاظت کا ذکر پہلے کیا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر بعد میں کیا۔ کیا حکمت ہے؟ نظر محفوظ ہوگی، شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی۔ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اسی میں پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اللہ خبر رکھنے والے ان کاموں کی جو میں وہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں نے واقعہ بتلایا، واقعہ میں میرے لیے آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ ہم بد نظری سے بچیں، کردار کی تبلیغ کریں، اخلاق کی تبلیغ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ اخلاق کردار کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، انگریزوں کی تہذیب کو ٹھوکر کو اپنے پیغمبر اسلام کی تہذیب کو سیریس لگانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔